صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ جو ہدایت کا لفظ ہے، ہدایت کہتے ہیں گائیڈنس کو، رہنمائی کو، تو عربی میں اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے راستے پہ چلانا۔ قرآن میں یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بلد ہے 30ویں پارے میں، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، یعنی اچھا بھی اور برا بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اچھے راستے بھی دکھا دیا، برا بھی دکھا دیا، تو ہدایت تو دے دی نا انسان کو، تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تو دوسرے جگہ پہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دونوں راستے دکھا دیں، تو سیدھا بھی دکھا دیا اور غلط راستہ بھی دکھا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہدایت دے دی ہے، وہاں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے۔ سورہ بلد میں جو ہدیناہ النجدین ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، وہاں مطلب ہے دکھایا ہے، چلانا وہاں مراد نہیں ہے۔ اور یہ جو آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہاں دکھانا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ چلانا۔ دکھا تو اللہ نے سب کو دیا ہے، سب کو پتا ہے سیدھا کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ توحید کا راستہ، رسالت کا راستہ، اسلام کا راستہ وہ سیدھا ہے، برائی کا راستہ، جھوٹ کا راستہ، چوری کا راستہ اور بے حیائی کا راستہ وہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو یہ تو تمام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک دکھانا اور ایک چلانا۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ چلانا، کیونکہ گائیڈنس اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی باقاعدہ اس راستے پہ پش کر دے، اس راستے پہ چلا دے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک اور بات کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب آپ یہ دعا مانگے نا اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ سیدھے راستے پہ چلا، تو فرماتے تھے کہ ہم جیسے نا کمزور لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہم پھر ہٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نیت کیا کریں کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچا دے۔ نیت کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جب دعا مانگیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور اس وقت تک چلا جب تک ہم جنت پہنچ نہیں جاتے، منزل تک پہنچ نہیں جاتے۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا، جب ہم کسی کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں نا تو ہمارا اسٹائل کیا ہوتا ہے، بھائی یہ حیدرآباد کا راستہ ہے، آپ نے یہاں جانا ہے، اسی راستے پہ چلو تو پہنچ جاؤ گے۔ یہ نہیں بتاتے کہ اس پہ بھی نہ چلو اور اس پہ بھی نہ چلو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بھئی یہ والا راستہ ہے، یہ جا رہا ہے، بس اس پہ چلو۔ لیکن اگر کوئی بتانے والا بہت ہی مشفق ہو، اس کو یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں یہ غلطی سے اس کے ذہن میں شیطان بعد میں یہ ڈال سکتا ہے کہ یہ والا راستہ تو ہے، ہو سکتا ہے یہ والا بھی ہو اور یہ والا بھی، تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس راستے پہ تو چلنا ہے، اس پہ بھی نہیں چلنا اور اس پہ بھی نہیں چلنا۔ جیسے ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا، یار تم ہائی وے پہ جاؤ گے نا تو جو ہے وہ ایک مجھے کینسر جھیل جانا تھا بچوں کو لے کے، تو گوگل میپ پہ میں نے دیکھا، ہم چلے گئے ہائی وے سے، وہ آئی نہیں رہی وہ کینچر جھیل، پتہ نہیں کدھر نکل گئے، ایک بورڈ لگا ہوا وہاں چڑھ کے گھومے تو کئی گھنٹے لگ گئے اور پٹک گئے راستے میں ہم، کیونکہ گوگل میپ میں وہ پتہ نہیں کوئی نیا وہ پرانا کوئی راستہ ڈلا ہوا تھا۔ تو جو میں نے پھر کسی سے پوچھا راستہ وہاں پہ، تو انہوں نے کہا دیکھیں یہاں سے جب آپ آگے جائیں گے نا تو دو راستے آئیں گے، دونوں کینچر جھیل کو جاتے ہیں، یعنی لگے گا آپ کو ایسا کہ یہ بھی جائے گا اور وہ بھی جائے گا، لیکن اس پہ جانا ہے، اس پہ نہیں جانا ورنہ اور لمبا پڑ جائے گا راستہ۔
تو یہ بھی گائیڈنس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اجتماع ہونے لگتا ہے کسی چیز میں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی سیدھا راستہ ہو، کیونکہ منزل تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں نا، تو پھر جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے بھائی اس ٹریک پہ تو چلنا ہے، اس پہ نہیں چلنا، تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم انعام یافتہ لوگوں پہ چلو اور مجھ سے دعا مانگو، لیکن دو لوگ ایسے ہیں جو تمہیں دیکھنے میں انعام یافتہ لگیں گے مگر وہ انعام یافتہ ہے نہیں، ان پہ پہلے سے بتا رہا ہوں کہ نہیں چلنا ہے، لگے گا تمہیں یہ کہ وہ انعام یافتہ ہے، اور وہ ہیں یہود و نصارہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ دیکھنے میں تمہیں اس لیے لگے گا کہ تمہیں جب اہل حق دیکھو گے نا تو تمہیں بےچارے سارے غریب غربا سے نظر آئیں گے، تمہیں ترقی میں سب سے پیچھے، نہ ان کے پاس کوئی اچھے سائنسدان ہوں گے، نہ ان کے پاس اچھے حکمران ہوں گے، لاک ڈاؤن پہ بھی کوئی عمل نہیں کر رہا ہوگا، ایسے حکمران ہوں گے، 2 مہینے سے مسجدیں بند ہوں گی، ایک مخصوص فرقے کو جلوس کی اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، ایک مخصوص فرقے کو، تو جس سے وہ 99% لوگ بولیں گے کہ یار ہم بیوقوف ہیں، صحیح ہے نا، 2 مہینے سے مسجدیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 1% لوگ ماشاءاللہ اللہ کے یہاں اتنے مبارک ہیں کہ یہ ان کو کورونا وائرس نہیں ہوگا، یہ اتنے نیک پرہیزگار قسم کے لوگ۔ تو اس قسم کی چیزیں جب تمہیں ملیں گی، اور تم یہود و نصارہ کو دیکھو گے تو ہر چیز میں ایکوریسی ملے گی، معاشی ترقی بھی ملے گی ان کی، اور جناب صحتیں بھی بہت اچھی، ریٹائرمنٹ کی عمر تمہارے یہاں 60 سال ہوگی، ان کے یہاں 80 سال ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہر چیز تم ان سے لے رہے ہوگے، تو بہت زبردست تمہیں ان کی عالی شان جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ، ہر بات میں تھینک یو، اور بڑا زبردست اسٹائل تمہیں لگے گا، رنگ بھی ان کے گورے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کلر کے لحاظ سے، سوٹ بوٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے تمہیں لگے گا کہ اصل انعام یافتہ تو یہ لوگ ہیں۔ تمہیں لگے گا اب یہودیوں کے ہاتھ میں تو پوری دنیا کی تجارت ہے، پالیسی تو پوری دنیا کی کون بناتا ہے؟ یہودی، اور بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ کورونا وائرس بھی کس نے پھیلایا ہے تو ہر چیز میں تمہیں لگے گا بھائی اللہ کی انعامات، اور ان پر جو ہو رہی ہیں انعامات کی بارشیں، تو اصل انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہیں۔ تو اللہ نے باقاعدہ آگے بتا دیا کہ ان کے راستے پہ تو کسی صورت میں نہیں چلنا ہے، یہ انعام یافتہ ہے ہی نہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا، اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کن کے راستے پہ چلنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کن کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ تو نہیں چلنے کا راستہ اس لیے بتایا کہ اس میں کنفیوژن ہو سکتی تھی، بورڈ لگا ہوا ہے وہاں بھی کینچر جھیل کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بورڈ غلطی سے گورنمنٹ نے پرانے زمانے میں کسی بچے نے لا کے کہیں ٹھوک دیا ہوگا تو حکومت نے اتارا نہیں ہے، ورنہ اس کا کینچر جھیل سے اس راستے کا کوئی تعلق ہے نہیں۔ تو یہ صرف سائن بورڈ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم یہ بھی دعا مانگو، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو غضب نازل، غضب گمراہ کہتے ہیں راستے سے ہٹ جانا، ٹریک سے ہٹ جانا۔ تو عیسائیوں کو ضالین کہا گیا ہے، نصارہ کو، کہ وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے، کیونکہ جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے، آج یہ اس کو فالو نہیں کر رہے۔ اس انجیل میں تو داڑھی بڑھانے کا حکم تھا، گورے رکھتے ہیں داڑھی، ان کے پادری بھی نہیں رکھتے، اور اس میں تو زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بچتے ہیں زنا سے؟ نہیں بچتے۔ اس میں تو جو ہے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، بچتے ہیں سود سے؟ نہیں بچتے۔ تو بہت ساری چیزیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ضالین جو گمراہ ہو گئے نا، جن کے گمراہ کا مطلب جن کے پاس راستہ ہی نہ ہو، تو ان کے راستے کو بھی فالو نہیں کرنا، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کو بھی نہیں۔ تو غضب جو ہے نا یہ گمراہ ہونے سے اوپر کی چیز ہے، اس لیے علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ غضب سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو سیدھا راستہ معلوم ہو پھر بھی اس پہ نہ چل رہے ہوں، یہ بڑے مجرم ہیں۔ تو یہودی بھی جو ہے نا، ان کو سیدھا راستہ عیسائیوں سے زیادہ معلوم ہے، کیونکہ آج تورات میں تحریف کم ہوئی ہے، انجیل میں زیادہ۔ تو ان کے پاس سیدھا راستہ جو ہے اور اسلام کے برحق ہونے کے دلائل، وہ عیسائیوں کے پاس جتنے دلائل ہیں نا اس سے زیادہ کس کے پاس ہیں؟ یہودیوں کے۔ تبھی آپ دیکھیں یہودی اپنی شریعت کو آج بھی بہت سی چیزوں میں فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس شریعت محفوظ ہے۔ عیسائیوں کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ تو یہودی آج بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تورات کی وہ آیتیں موجود ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، تورات کی آیتیں موجود ہیں ان کے پاس، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو علم ہے اسلام کے برحق ہونے کا، اس جان بوجھ کر یہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو فالو نہیں کرتے، اور اپنے پیغمبروں کو بھی انہوں نے جان بوجھ کر فالو
نہیں کیا. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور عیسائی کے ان بیچاروں کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, سرے سے گائیڈنس ہی ختم ہو گئی, تو یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. تو غضب کس پر ہوا؟ ان لوگوں پر جن کو راستہ معلوم تھا پھر بھی نہیں چلے. یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں, اور اس سے کم درجے کے مجرم ہوئے جن کے پاس اب سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, تو بھٹک گئے وہ. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہیں چلنا جن پر غضب نازل ہوا, اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا جو راستے سے ہٹ گئے. تو یہ آیت میں تو عموم ہے. عموم اس لیے ہے کہ جو بھی علم کے باوجود گمراہی اختیار کرے گا تو اس پہ بھی نہیں چلنا, اور جس کے پاس سرے سے علم ہی نہ ہو اس کے راستے کو بھی فالو نہیں کرنا. اس میں وہ تمام صوفیہ بھی داخل ہو گئے جو نیک تو بہت ہوتے ہیں مگر علم ان کے پاس نہیں ہوتا. لوگ ان کی بزرگی کو دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا, بال نکل آئے اور پھونک لگائی اور بندہ کھڑا ہو کے بیٹھ گیا. یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے علم حاصل کیا. بھائی نالج ہے, نالج والج کچھ نہیں ہے, بس ہوائی باتیں آسمانی باتیں کر رہی. یوٹیوب پہ دیکھ لیں آپ, بہت سے ایسے لوگ ہیں آسمانی باتیں, بس وہ حضرت جی نے فرمایا, دامت برکاتہم نے جواب میں یہ فرمایا, پھر حضرت جی نے جواب. کوئی قرآن و حدیث سے ان کو ذرا بھی مناسبت نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ہے مگر جان کر پھر بھی عمل نہیں کرتے. تو دونوں کے راستے پہ تم نے نہیں چلنا ہے, اور اس کا اولین مصداق ہیں یہود اور نصارہ. تو یہ سورہ فاتحہ میں ہمیں پہلے اللہ نے بتا دیا کہ بھئی ایسے سیدھا راستہ تمہیں ملے گا اور ان لوگوں کے راستے پہ کو تم نے فالو نہیں کرنا.